یہ جو موٹیویشنل اسپیکر بار بار کہتے ہیں سکسیز، کامیابی، لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آج اللہ نے ہمیں جو کامیابی دی ہے اس کے پیچھے یہ راز ہے، اس کے پیچھے یہ راز ہے۔ کل کوئی صاحب مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج اللہ نے مجھے جو کامیابی دی اس کے پیچھے یہ راز ہے۔ میں نے کہا بھائی اللہ نہ کرے آج ان کو لقوہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ، ان کی زبان بند ہو جائے تو کامیابی کہاں چلی گئی؟ بولو نا، اللہ نہ کرے یہ گھر سے آ رہے ہیں ورک شاپ کے لیے اور اللہ نہ کرے کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹانگیں ٹوٹ گئیں، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو حفاظت، تو وہ کامیابی جو سکسیز کی باتیں وہ کہاں چلی گئیں؟ بولو بھائی۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ مائیکل جیکسن کامیاب تھا یا ناکام؟ زندگی میں کامیاب تھا۔ جو سکسیس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ ان موٹیویشنل اسپیکر کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کو نہیں مانتے، ان کی بات کر رہا ہوں، جو آخرت کا تصور نہیں رکھتے۔ مائیکل جیکسن دنیا کے لحاظ سے کامیاب ترین انسان ہے نہیں؟ بولو بھائی، تھا۔ اب کامیاب ہے یا نہیں؟ اب نہیں ہے۔ لوگ اس حقیقت کو، اب جو مائیکل جیکسن کی زندگی کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی بہت سے لڑکے ڈانسر بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے مائیکل جیکسن ترقی کی عروج پہ پہنچا تھا تو میں بھی تھرک کے وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں، جوائنٹ میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے اللہ نے اس کی ہڈیوں میں اسپرنگ لگائے ہوئے تھے وہ ہر ایک کی ہڈیوں میں نہیں ہوتے، تو وہ کچھ نہ کہیں سے وہ ٹٹک گئی، کہیں آواز آ گئی، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی ان ترقی کی کہاں تک پہنچے۔ بھائی آپ جس کو فالو کر رہے ہو ذرا اس کی قبر پہ جا کے اس سے پوچھو کہ حضرت آپ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بچپن سے آپ نے ایک چیز کو ویژن بنایا۔ ہمارے ہاں تو ڈانسر جو ہے نا وہ ویژن تھوڑی بناتا ہے، وہ تو غریبی میں کہیں سے کسی نے ڈانس سکھا دیا تو چلو اس کو مزہ آ رہا تو وہیں سے ہوتے ہوتے ڈانسر بن جاتا ہے۔ گورے تو ویژن بناتے ہیں باقاعدہ کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈانس، بلکہ ابا بناتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوا اس کو کیا بناؤں گا؟ ڈانسر۔ ہمارے ہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں ہوا، یہ کس سلسلے میں آیا یہ دنیا میں پتہ ہی نہیں ہوتا نا کس سلسلے میں آیا، وہ آ گیا بھائی، سوچیں گے وہ خود ہی بنٹے بھی کھیل رہا ہے، کنچے بھی کھیل رہا ہے، مارم پیٹی بھی، گھنٹیاں بجا کے بھاگ بھی رہا ہے، گالیاں بھی سیکھ رہا ہے، گٹکے بھی کھا رہا ہے، تو پھر بڑے ہو کر ماں باپ بہت عرصے کے بعد جا کے تھوڑا سوچتے ہیں کرنا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اب جب بگڑ گیا تو تبلیغ والوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو گورا جو ہے نا، وہ ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی نا، تو وہ شوہر ادیب تھا، ادیب جو بڑے شاعر اور ادیب ہوتے ہیں نا، اب ادیبوں کی اور جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ ہر کلام بڑا شائستہ ہو اور بڑی تمیز سے، ایسے ہی بے ڈھنگے طریقے سے میری طرح پینڈوؤں کی طرح نہ شروع ہو جائیں جیسے میں شروع ہو جاتا ہوں، بڑی تمیز سے کیا کریں، بات کریں۔ تو وہ جب دلہن کے کمرے میں گیا تو اب اس نے کہا یار میں دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں، کوئی تمہید ہونی چاہیے نا۔ تو کافی دیر سوچتا رہا، کافی دیر سوچنے کے بعد بیگم کا نام لے کے کہتا ہے جی وہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی تو اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میری آپ سے شادی ہوئی ہے اس سلسلے میں حاضر ہوں تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، ہاں مائیکل جیکسن کی قبر پہ جا کے پوچھو جو ڈانسر بننا چاہتے ہیں یا اس طرح کی دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ مائیکل جیکسن کی پرانی ویڈیوز دیکھ کے، وہ تو آپ نے دیکھ لی، اب ذرا نئی ویڈیو بھی تو دیکھو نا، جو قبر پہ جا کے بناؤ ویڈیو، اس سے جا کے پوچھو کہ یار تم نے پوری زندگی، اگر تمہیں پتا ہوتا 50 سال میں ہارٹ اٹیک سے یا کسی بیماری سے تم ایک دم مر جاؤ گے تو یہ کچھ کرتے تم؟ کہے گا نہیں کرتا، کہے گا جب کامیابی کا وقت آیا تو زندگی نے بے وفائی کر دی، زندگی ٹاٹا کر کے چلی گئی۔ اس وقت شیطان آپ سے کہے گا کہ میری زندگی تو ضروری نہیں ہے 50 سال میں مجھے چھوڑ کے چلی جائے، یہ تو اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا۔ تو یاد رکھو جتنے بھی قبر میں ہیں نا ان سے جا کے انٹرویو لو، اگر ان کو زبان اللہ دے دے وہ سب کہیں گے یار ہمارا کوئی مرنے کا پروگرام تھا نہیں، اتفاق سے اچانک ہی مرے ہم لوگ۔ ان میں کوئی 1000 میں ایک ایسا ہوگا جو 6 مہینے سے مرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہوگا، ورنہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اللہ نے تو عبرت کا نشان ان لوگوں کو بنایا کہ یہ تو اپنی صحت کی ایسی کیئر کرتے ہیں کہ اس کیئرنگ کا تو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ ہم تو پتہ نہیں ڈالڈے کہا کے ڈانسر بن رہے ہیں ہمارے یہاں اور گلوکار بن رہے ہیں اور فلموں کے اداکار بن رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں،
ان کو تو ویسے ہی کوئی بھروسہ نہیں ہے, تم تو تھرکتے تھرکتے ہی نہ کہیں پھسل کے نہ مر جاؤ. تو یہ تو بہت ڈاکٹر 24 گھنٹے جن کے ساتھ گھومتے ہوں, ہر وقت ان کا بلڈ پریشر بھی چیک کیا جا رہا ہو, نبض بھی چیک کی جا رہی ہو, ایک ایک چیز ڈاکٹر, اور ڈاکٹر بھی یہاں کے نہیں, یو ایس اے کے ڈاکٹر. یو ایس اے سے مجھے یاد آیا, میں جب ہانگ کانگ میں تھا نا تو وہاں اٹک کے لوگ بہت ہیں. تو میں نے ایک اٹک والے سے پوچھا, میں نے کہا آپ کہاں کے؟ کہتے ہیں یو ایس اے. میں نے کہا یو ایس اے, تو آپ تو یہیں کے بورن ہیں, یہیں کے پیدا. کہہ رہے ہیں بھائی ہماری اس ریاست کا نام ہم نے ہانگ کانگ نہیں اب یو ایس اے رکھ دی, یونائٹڈ اسٹیٹ آف اٹک. ٹھیک ہے, کیونکہ اٹک کے لوگ اتنے زیادہ ہیں ہانگ کانگ میں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اب اس ریاست کا نام کیا کر دیا, یونائٹڈ اسٹیٹ آف اٹک. تو جب کوئی ہمیں فون کرتا ہے کہاں ہو, ہم کہتے ہیں یو ایس اے میں, شو بھی مر جاتی ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف اٹک. تو میں کہہ رہا ہوں جو اوریجنل یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, وہاں کے ڈاکٹر اور اس کا پورا پینل وہ بیچارے کو نہیں بچا سکا. تو یہ عبرت کا نشان ہے ہم سب کے لیے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, کہ بھائی یہ جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے, یہاں جیتنے کے بعد بھی ناکامی ہے. تو مائیکل جیکسن اگر کامیاب تھا تو تھا, اور جو چیز تھی ہوتی ہے نا وہ حقیقت نہیں ہوتی. ارے بھائی ایک آدمی پیسہ بہت کمایا پھر چھن گیا, تو کیا اس پہ خوش ہوگا؟ میں نے بہت کمایا تھا. آپ کہہ رہے ہو یار تم بڑے خوش خوش پھر رہے ہو, کیا بہت دولت آ گئی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میرے پاس دولت تھی اس لیے میں بہت خوش ہوں. تو آپ کہو گے یار تھی تو پھر اب کس بات کی خوشی؟ تھی کا لفظ بتا رہا ہے کہ اب نہیں ہے. اور ایک آدمی ہو جو غریب ہو, کچھ بھی نہیں ہے, بڑا خوش پھر رہا ہے, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کیوں خوش تھے, کیوں خوش ہو؟ وہ کہے گا میرے پاس دولت آئے گی. یقیناً اس کی خوشی کیا ہے؟ بجائے کہ یار آ جائے گی. تو تھی پہ کوئی خوش نہیں ہوتا. تو مائیکل جیکسن ہو یا کوئی بھی اس طرح کے مشہور لوگ ہوں, اگر وہ کامیاب ہو گئے تو یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں بھائی, پاگل پنے کی باتیں ہیں کہ وہ مرا کیوں پھر وہ کامیاب ہو گیا, اور ایسے ٹائم پہ مر گیا جب مرنے کا اکثر پروگرام لوگوں کا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایسے ٹائم پہ مر گیا. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ